خبر یہ آئی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اس مہینے یعنی کہ مئی 2024 کے آخر میں ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے ایک سائنس کا فیسٹیول ہے جو منسوب کیا جا رہا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے ساتھ. عبدالسلام سائنس فیسٹ اس کا یا سائنس فیسٹیول اس کا نام رکھا گیا ہے. کیوں؟ ویل اٹس ویری اسٹرینج کہ ایک فگر ہمارے سامنے ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ شاید سائنس کی دنیا میں پاکستان کے پاس وہ واحد نام ہے جس نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ شاید اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں پاکستان میں سائنس کولیپس کر جاتی. ناؤ دنیا میں بہت سے سائنسدان ہیں، بڑے اچھے کام بھی کیے، بڑے برے کام بھی کیے، لیکن ہم یہ چیز دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کیا ہیں. ہمیں اس پہ کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جب کسی آدمی کو نیشنل لیول پہ ریکوگنیشن دیتے ہیں، ریکوگنائز کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس آدمی نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہوا ہے. کیا پاکستان نے ان چیزوں کو ریکوگنیشن نہیں دی ہے؟ ویل پاکستان نے تو ریکوگنیشن دی. مثال کے طور پہ ارلی 50s میں جو ہمارے پاس جو سول ہائیسٹ ایوارڈز ہیں ان میں سے ایک ایوارڈ دے دیا. اس کے بعد 79 میں دوبارہ سے دے دیا. جنرل ضیاء آؤٹ آف آل پیپل وہ دے دیا کہ ریکوگنائز کر رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنی مذہبی انتہا پسندی کا شکار اس حد تک ہو کہ آپ اس ملک میں عزت بھی ہو، قدر بھی ہو، سرکاری ایوارڈز بھی ملے جا رہے ہوں، ہر چیز کی جا رہی ہو، لیکن آپ یہ کہیں کہ تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں کافر ہوں، وچ بائی دا وے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کافر ہو، کیونکہ تم اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں نبی مانتے تو تم کافر ہو، سیدھی سے اس کا یہی مطلب ہے. تو میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کافر ہو، تم نے یہ چیز مائنڈ نہیں کی. میں بڑے عرصے سے ان چیزوں کو میں آنر کرتا ہوں جس میں تمہاری ماؤں بہنوں کے بارے میں جو الفاظ ہماری کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ماننے والے، میں وہ دہراؤں گا نہیں، آپ یہ لٹریچر دیکھ لیں. کسی کی دل آزاری میں نہیں کرنا چاہتا، اپنی دل آزاری ہوگی، ہماری ماؤں بہنوں کو کہا گیا ہے. ان ساری باتوں کے بعد ایک آدمی کو یہ سارے جو سرکاری ایوارڈز وغیرہ یہ سارے ملے، لیکن وہ آدمی اس قدر متعصب ہو کہ وہ کہے کہ میں اپنے مذہب کی وجہ سے اب میں پاکستان کی خدمت نہیں کروں گا بلکہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ایسے آدمی کو نیشنل ریکوگنیشن کیوں ملنی چاہیے؟ دیٹ از دا کویسچن جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کار ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جب تک تم یہ تسلیم نہیں کرو گے کہ تم کافر ہو، تمہاری، میں اگین ماں بہنوں والی بات پہ نہیں آنا چاہتا ہے، باقی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے مذہب میں، وہ ساری کی ساری باتیں جب تک تم نہیں مان لیتے تب تک میرے لیے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. اور بائی دا وے تم اگر یہ نہیں مانتے اور ہمیں بھی تم نے جو کافر کہنا شروع کیا ہے، حالانکہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، اگر اس چیز پہ تم بیک ٹریک نہیں کرتے تو میں نے پاکستان کی خدمت نہیں کرنی ہے، میرے لیے میرا مذہب پہلے ہے. ہمارے سیکولر، ہمارے لبرلز وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر عبدالسلام کو تم لوگ اس کے مذہب کی وجہ سے ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہو. تو بھائی مذہب کی وجہ سے ہی کریں گے نا، اور کس وجہ سے کریں گے؟ ایک آدمی خود جو اپنے مذہب کو اتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے سائنس کی بھی ثانوی حیثیت ہے، میں نے پاکستان میں کسی سائنٹیفک میدان میں کوئی میں نے قدر نہیں کرنی ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کنفرم نہیں کر سکتے لیکن کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں پاکستان پہ لعنت بھی بھیج دی. اگین آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو ڈونٹ کوٹ می آن دس، لیکن ایٹ لیسٹ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سو آپ تصدیق آپ اس کی خود آپ کر سکتے ہیں. ایسی رپورٹس بھی پائی جاتی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف بھی جاسوسی وغیرہ چلتی رہی ہے. ایک باتیں کتابوں میں موجود ہیں کہ کیسے پاکستان کو اس چیز پہ حیرت ہوتی تھی کہ امریکنز کو پتہ ہوتا تھا پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ کیسے پتہ چل جاتا تھا. اینڈ فائنلی ایک کتاب میں اس کا ذکر ہے غالباً زاہد ملک صاحب کی، اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں تصدیق شدہ ہے یہ بات کہ صاحبزادہ یعقوب صاحب کے حوالے سے کہ ان کو بھی حیرت ہو رہی تھی اس چیز کی کہ جب امریکنز نے بلا کے کہا کہ تم اپنے اسلامی بوم کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہتے ہو ہمیں پتہ ہے. اسلامی بوم، یہ نام یاد رکھیے گا، اور اے بیوٹیفل نیم دیٹ از. تو ایک ماڈل مجھے دکھایا تو میں نے کہا کہ جناب میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو نہیں جانتا، یہ ماڈل آپ نے میرے سامنے رکھا ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی تفصیل بتا دی، یہ ایسا یہ ویسا ہے. کہنے لگے میں حیران پریشان کی چیزیں ان کو کیسے پتہ ہیں. جب ہم کمرے سے نکل کے جا رہے تھے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام یہ اس کمرے میں جا رہا تھا جہاں پہ وہ ماڈل رکھا ہوا تھا، جس سے یہ امپلائی یہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ انفارمیشن دیتا ہے. اب اگین اس کی آپ تصدیق کریں یہ بات کتنی سچی ہے کتنی سچی نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنی اپنی طرف سے وکیل آ کے کہیں گے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ ایک ایسا آدمی جس کی کریڈیبلٹی اس طرح کی ہو کہ اس پہ یہ الزام بھی لگے ہوئے ہوں کہ وہ پاکستان کو لعنتی زمین کہہ کے گیا ہوا ہو. اور یہ تو ہو گئے الزامات،
جو مصدقہ باتیں ہیں کہ وہ آدمی اپنے مذہب کی وجہ سے، جس مذہب کے مطابق آپ اور یہ جتنے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایونٹ کرانے والے ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اس مذہب کی وجہ سے وہ اپنے ملک کی خدمت کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اتنا زیادہ متعصب آدمی ہو، وہ آپ کا نیشنل ہیرو ہے؟ کیسے نیشنل ہیرو ہو سکتا ہے آپ کا وہ؟ آن واٹ پاسبل گراؤنڈز اس آدمی کو ریکگنائز کرنا چاہیے؟ آپ کو تو اس آدمی کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ سب سے پہلا پاکستان ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے اس کو اوپر کر کے پاکستان کو نیچے کر رہا ہے تو ہم اس کے اس رائٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک مذہب ہے، اس نے کیا، لیکن اس وجہ سے ہم اس کو یہ نیشنل ریکگنیشن نہیں دے سکتے جو پاکستان نے بار بار دی۔ کبھی ڈاک کے ٹکٹ اس کے نام پہ چل رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی سلام چیئر لاہور میں۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے کہ what does it mean to be، جب آپ کہتے ہیں کہ ایک نیشنل آنر ہوتا ہے۔ اب امریکہ میں مثال کے طور پہ سنوڈن، وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا کہ بھائی میں جو امریکنز کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب کیا امریکہ سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے اس کو ریکگنائز کرے گا؟ یہ جولین اسانج کا ملک وہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہ اس کو آنر کرے گا؟ ہر ملک پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایون اوپن ہائمر، مین ہیٹن پروجیکٹ کا جو ہیڈ، ایٹم بم کا خالق، ایون اس کو امریکہ نے ڈس آن کیے رکھا، کتنے عرصہ کیے رکھا، اس کی جو کلیئرنس ہے وہ ختم کر دی تھی۔ ریڈ اسکیئر، وہ ساری ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ملک اپنے آپ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کہ وہ لوگ جو نیشنل نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے، جو نیشنل نیریٹو کو نہیں مانتے ہیں ان کو آنر نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہا، آپ کہتے ہیں وہ آپ کا ہیرو ہے، وہ آپ کو کہتا ہے نہیں تم کافر ہو، تم کہتے ہو نہیں تم ہمارے ہیرو ہو، وہ کہتا ہے تمہاری مائیں بہنیں ایسی ہے، کہتے ہیں یہ تم ہمارے ہیرو۔ تو گڈنس سیک یار، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ کس طرح کے آدمی کو پروموٹ کرنا، بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہو؟ یہی سکھانا چاہتے ہو کہ جو بھی آپ کے ملک کی نیشنل نیریٹو آپ کا ہے، آپ کا ایک قومی بیانیہ، اور جو کہ دینی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، ایک آدمی اس پہ لات مار کے چلا جائے اور تم لوگ اس کو صرف اس لیے آنر کرو کہ مولوی کو میں تنگ کر لوں گا، کیوں تمہارا اپنا ایمان نہیں ہے، تمہاری اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں جن کو وہ گالیاں دیتے ہیں؟ اور اگین آئی ڈونٹ مین، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اٹس ناٹ دیٹ وی اللیج، اٹس سم تھنگ وچ از دیئر۔ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ جو آدمی آپ کے ملک کی قدر نہیں کرتا، آپ کے آئین کی قدر نہیں کرتا، اس کو ہیرو بنانے چلے ہو۔ اللہ حافظ۔